جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، رب کعبہ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بہت سے ایسے اہم سوالات جن کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی محمد کفیل عطاری صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک رہیں، انشاءاللہ بہت سی دینی معلومات اور شرعی ایسے مسائل سوالات جن کے جوابات ہم جاننا چاہتے ہیں، یا بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں کر گزرتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشگی اختیار کر جاتی ہے، اور ان میں سے ایک غلطی رشتے کے حوالے سے، کہ بسا اوقات میاں بیوی میں آپس کی ایسی نا اتفاقی کہ جس کی وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ اب جب طلاق تک پہنچتا ہے تو اس میں بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی عالم دین سے رائے لینے، فتویٰ لینے کے، رہنمائی لیے بغیر ہی جب آدمی خود ہی فیصلہ کرتا ہے تو جو نہ کرنے کا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی میری مراد ڈائریکٹ ہی سیدھا ہی 1 2 3 یعنی تینوں طلاقیں دے کر اب پھر سوچتے ہیں، یا بس اوقات اپنی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے، یا ایسے کسی شخص سے معلوم کر لیا کہ جس کا جواب یا جس کا کہنا کوئی شرعی طور پر کسی طرح معتبر نہیں، اب وہ ساتھ ساتھ یوں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ ایک تو ایسی غلطی کرنا، اب غلطی ہو گئی لیکن اس کے بعد کے بعض کئی ایسے معاملات ہیں کہ لوگ اس کو بڑا طول اسی طرح دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ ہے کہ ایک تو علم دین نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، اس لیے وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی اہل علم کے بجائے نااہل لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے۔ تو اب مختلف قسم کے لوگوں کے آپس میں افواہیں اور مشورے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بھائی ہم مثال کے طور پہ اس کے بعد 3 طلاقیں دے دی گئیں، اب ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، اس کے بعد ہم ساتھ رہ رہے ہیں، کفارہ دے دیا، کفارہ ہم نے جو ہے وہ دے دیا، وہ تو ہماری طلاقیں ختم ہو گئیں۔ یا جناب جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کوئی اور کام جو ہے وہ کر لیا، تو یوں مختلف قسم کی، یا حمل کی حالت میں تھی طلاق تو لہٰذا طلاق ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو یہ بتایا۔ بھئی آپ نے یہ بات کس سے پوچھی؟ وہ جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے ان سے جو ہے وہ پوچھیے۔ ہمارے مثال کے طور پر ساس یا سسر نے یہ بتا دیا تھا کہ نہیں بھائی اس طرح کوئی طلاق نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کے بیٹھ کر سوچ کر یوں ہوتی ہے۔ یا بھئی بیوی نے الفاظ طلاق ہی نہیں سنے تھے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، وہ موجود ہی نہیں کہ بھئی وہ بیوی موجود ہی نہیں تھی، اس نے الفاظ طلاق ہی نہیں سنے۔ یا ہم نے طلاق کے پیپر تو بنوا دیے تھے، سائن بھی کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے لے کے ان کو جو ہے وہ اپنی دراز میں رکھ دیا تھا، ہم نے لڑکی والوں کو بھیجے نہیں تھے۔ تو یوں مختلف اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان واقعات کے بعد جو واقعی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے پوچھا جائے، عالم دین، مفتی اسلام، اس سے شرعی رہنمائی لی جائے کہ ہمارے اس مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے اور دوبارہ ہماری زندگی کے رجوع کا طریقہ کیا ہے۔
لوگ اس طرف نہیں جاتے، اور پھر بسا اوقات اس طرح کے غلط فتووں پر، غلط باتوں پر عمل کرتے ہوئے 3 طلاقوں کے بعد بھی ناجائز طریقے سے رہ رہے ہوتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. پھر الفاظ کے اعتبار سے بھی بات کریں تو بعض الفاظ لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف طلاق کا لفظ ہی کہا تو ہوگا، حالانکہ اور دیگر الفاظ بھی ہیں کہ جن سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. بعض ان میں صریح بھی ہیں کہ ان میں نیت کی بھی حاجت جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی کہہ چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا اگر کبھی کوئی توجہ دلائے تو اس کو سیریس جو ہے وہ نہیں لیتے. صاف سیدھے اور صریح الفاظ ہیں، اس میں بھی آ کے یہی بولیں گے نا ہماری نیت جو ہے وہ نہیں تو تھی. یہ طلاق کے جو الفاظ ایسے واضح بالکل بولے گئے اور جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، کوئی اس میں نیت کی، ایسے مواقع پر بھی کیا ان کو نیت کوئی کرنی ہوگی جو آگے ایسے پوچھتے ہیں؟ پھر اصل میں نیت سے بھی لوگوں کے ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے کہ نیت، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں، حالانکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے جبھی تو آپ بیوی کو طلاق دے رہے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جناب میری نیت بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی، تو بھی بات وہی ہے کہ سر، کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو کوئی چیز کھینچ کر ماریں گے اور آپ بولے نیت نہیں تھی، تو وہ آپ کی نیت ہو نہ ہو، سامنے والے کا سر پھوٹ جائے گا. اور علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ نکاح شیشے کی مانند ہے اور طلاق پتھر ہے. بالکل. آپ کھینچ کر ماریں، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے، جب شیشے پر وہ پتھر گرے گا تو شیشے نے ٹوٹ جانا. یہی معاملہ نکاح کا ہے. تو نکاح کا معاملہ یہ طلاق کے ساتھ جو اس طرح جڑا ہوا ہے، اس چیز کے اندر علم بھی ہونا ضروری ہے. اور علم کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش آئے تو اہل علم سے رہنمائی لی جائے، مستند اہل علم سے. کہ جیسے میں اس میں کئی مرتبہ کئی سائلین کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اگر آپ خدا نہ خواستہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو آپ اپنی دوا لینے جنرل فزیشین کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل. تو پھر آپ طلاق کے مسئلے کے لیے ایک جو قاری صاحب ہیں جو آپ کے بچے کو آ کے قاعدہ یا قرآن پڑھا رہے، ان سے پوچھ کر آپ نے کیسے اس کے اوپر عمل کرنا. کیسے کر لیا؟ قاری صاحب کا جتنا علم ہے وہ تو قرآن پڑھانے کے حوالے سے. ٹھیک. بعض لوگ یہ کہہ کے بھی کہ نہیں وہ ہم نے جس حاجی صاحب سے پوچھا ہے یا جس سے بندے سے پوچھا ہے تو وہ 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. جی اتنے حج کیے ہیں انہوں نے، حج بھی کیے ہوئے، ساتھ یہ بتاتے ہیں 30 سال سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یا فلاں کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، فلاں کی صحبت یافتہ ہیں. تو وہ اپنی جگہ سب کچھ ہے، انہوں نے ٹھیک ہے سن کر علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کی، اپنی جو نماز روزے کے مسائل ہیں وہ سیکھیے. لیکن اس طرح کے نازک معاملات کیا وہاں سے پوچھنے ہیں؟ جی اچھا. اور آج کل کے دور میں ایک اور نئی چیز ہے نوجوان طبقے کے اندر، کہ جب ان کا یہ مسئلہ ہے تو وہ 10 قسم کے انٹرنیٹ کے اوپر کلپ سن کر آئے ہوئے. ہاں اسی طرح کہ ہم نے فلاں کا کلپ سنا تھا، اس سے ہم نے یہ سمجھا ہمارا بھی یہی مسئلہ ہوگا. یعنی یہ تو جب اینڈ دارالفتہ میں کوئی آتا ہے وہ پیچھے شاید کئی غلطیاں کر چکا ہوتا ہے، کسی کے غلط فتوے کی بنیاد پر، کسی کی غلط رہنمائی کی بنیاد پر، کسی کلپ کو سن کر اپنے تئیں خود ہی جو ہے نا وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر وہ جمع کر کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. در حقیقت وہ سب کچھ شیطان ان کو برگلا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کی بے حد ضرورت ہے کہ معاشرے میں گھر کے افراد جو بڑے ہیں ان پر بھی، اور خاص طور پر میاں بیوی دونوں کو اس بات کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو نکاح اور طلاق والے مسائل ہیں اس میں ہم مستند علماء اہل سنت مفتیان کرام سے ہی شرعی رہنمائی لیں، اور حتی الامکان جب آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو واقع ہو گیا اس کا تحریری فتویٰ بھی لے لیں. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری پرانی باتیں ہو جاتی ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اس وقت کی چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں. 10 سال کے بعد کوئی آئے گا، سر پہلے ایک طلاق ہوئی تھی اس وقت کچھ ایسی باتیں مجھے مفتی صاحب نے بتائی تھی، تو وہ نہ مفتی صاحب کو اس وقت یاد ہوں گی نہ ان حضرت کو یاد ہوں گی. اور بسا اوقات تو بول ایسی بات رہے ہوتے ہیں جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہوتی ہے کہ بھائی مفتی صاحب یہ ایسی غلط بات آپ کو کہاں سے بتا سکتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوا. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اب ان کو غلط فہمی در حقیقت ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ اس چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں، یا الفاظ ادھورے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب ایک یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ الفاظ کیا ہے گا، وہ بتائیے کہ بھئی اس سے طلاق نہیں ہوئی، تو یہ تو چلے ایک ہو سکتا ہے. لیکن ایک یہ کہ جس پر آپ کے بتائے سر آپ کی ایک طلاق ہو گئی، اب 2 باقی ہیں آپ کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا فتویٰ لے لیں. فتویٰ آپ کے پاس بھی ہو، آپ کو یہ یاد دلا دے سر آپ ایک بارڈر لائن کراس کر چکے ہیں. بیوی کے پاس بھی ہونا چاہیے. جی اب 2 ہی آپ کے پاس موجود ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آئندہ کبھی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی میری ایک ہوئی بھی ہے. ورنہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں آپ کو بتاؤں،
کہ گفتگو ہوئی ان سے اور پوری بات چیت کرنے کے بعد دی اینڈ انہوں نے یہ بولا کہ جو ہے نا سر یہ 2 طلاقیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں، یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا اب چونکہ ہمیں معلوم ہے تو یوں سوالات ہم کر ہی لیتے ہیں کہ سر اس سے پہلے کبھی آپ نے جو ہے وہ طلاق دی؟ تو پھر وہ بیوی نے بیان کیا کہ ہاں وہ ایک بہت پرانی بات دی یعنی وہ ہے، تو وہ شوہر کو جب اس نے یاد دلایا تو اس کو بھی یاد آ گیا۔ تو پھر ان کو یہ بتایا کہ تم دیکھیں نا، آپ یہ بات اگر نہیں بتا رہے تھے، آپ ہمارے سامنے منع کر کے جا رہے تھے، اور یہ بار بار جب ہم ایک ریکال کرواتے ہیں کہ ذرا اس بات پر غور کر لیں، یہ الفاظ تو نہیں کہہ کہیں، تو پھر ان کو وہ یاد بھی آئے اور اس کے اوپر وہ تو اب ان کا معاملہ تھا کہ اب وہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اچھا اسی طرح بسا اوقات یہ تو ان میں یہ ہے کہ چلو اس کو بھی یاد آیا، جی انہوں نے بھی قرار کر لیا، جی اب پرابلم وہاں آ جاتی ہے کہ جب لڑکی کو اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے اور لڑکا جو ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں، میرے کو تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ واقعہ ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ تحریری نہ ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کی فتویٰ نہ لینے کی وجہ سے یہ اس کا نقصان مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں بعض کے وہ تو پرانا ختم ہو گئی، 2 سال ہو گئے 3 سال، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو طلاق ہو گئی تھی نا تو اس کے بعد تو ساتھ رہ لیے تو وہ تو ختم ہو گئی۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، جب طلاق ایک ہو گئی تو اب رجوع چاہے جو ہے وہ نکاح کے ذریعے ہوا ہو یا طلاق رجعی تھی اور رجوع اس میں جو ہے وہ بغیر نکاح کے ہوا، بہر صورت وہ طلاق ختم نہیں ہوگی۔ زندگی میں، ایک شادی شدہ زندگی میں ایک شوہر کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اس نے ایک استعمال کر لیا تو اب پوری زندگی اس کے بعد بقیہ 2 ہی ہیں، صحیح، دوسرا کر لیا تو اب اس کے بعد آخری تیسرا ایک ہی باقی بچا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے اندر میں خاص طور پر جو ساسیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر جن کے سامنے عموماً یہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس طرح کے امور کے اندر اپنے طور پر آپ غلط باتیں لوگوں میں نہ پھیلائیں، غلط مسائل نہ بتائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آپ سوچیں آپ کی غلط بات کی وجہ سے، وہ تو گناہگار ہیں کہ وہ آپ کی بات مان رہے، لیکن آپ کی وجہ سے اگر انہوں نے اگلی پوری زندگی گناہوں بھری گزاری تو اس کا سارا گناہ آپ کے ذمے بھی آئے گا، اور جو یہ لعنتیں اللہ پاک کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی، وہ جدا ہیں۔ پیسوں کا لین دین اگر کبھی کسی سے کرتے ہیں تو جتنا لے لیا، واپسی کتنا ہے، تو آدمی بالکل اس کو تحریر کی صورت میں رکھتا ہے کہ بھئی کل کو کیا پتا، یا بالخصوص جب بھی کوئی لمبا ٹائم کسی کے ساتھ ایسا طے ہے کہ بھئی اتنے سالوں میں دینا، تو وہ کون یاد رہے گا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال کتنے دیے، تو اس سے پچھلے سال کتنی قسط ہوئی، تو پورے اس کے سٹیٹس اور ہر چیز اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے بھی کوئی معاملات ہو جائیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن نکاح بھی تو اتنے بندوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے، تو صرف وہ گواہی تو کافی نہیں کرتے، اس کے بھی فارم بنتے ہیں اور اس کو بھی رجسٹریشن کرواتے ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ ان اللہ جو نکاح ہے یا شرعی نکاح کے جو ہیں وہ تو تقاضے ویسے ہی اگر گواہان ہوں گے تو پورے ہیں تو اس کے مطابق نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود 4 جگہوں پہ دستخط لیے جاتے ہیں، سائن کرتے ہیں، تو یہ سب پروف کے لیے، یہ سب قانونی تقاضوں کے لیے بھی یہ معاملات ہیں، تو کوئی منع بھی نہیں، کرنے بھی چاہیے۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ جن معاملات کے ساتھ یہ نکاح وجود میں آیا ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ طلاق والی کوئی دھراڑ والا معاملہ آیا ہے تو اس کو بھی تحریر میں لایا جائے اور وہ بھی بتایا جائے۔ اس میں کفیل صاحب بسا اوقات میاں بیوی کی حد تک جب معاملہ رہتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ مجبوریوں میں آ کے بچوں کی طرف دیکھ کر کوئی کمپرومائز کی طرف، بعض تو آپ نے بھی دیکھا ایسی فیملی کو چاہتے ہیں تو بیوی بھلے ہے لیکن اس کو بھی اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہونے تھے ہو گئے، لیکن آگے بھی تو آخرت میں جا کے جواب دینا ہے، تو وہ سچ بیان اپنا دے دیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ آگے پھیلا ہوا نہیں معاملہ ہوتا، پتہ نہیں ہے گھر کی کسی فیملی کو، تو وہ آپس میں ہی انہوں نے کمپرومائز کر لیا۔ تو اس طرح کا اگر واقع ہو جائے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے ارد گرد مطلب ان کو بتا دینا چاہیے، یہ کیا اصل میں یہ بھی واقعہ اس وقت کھلتا ہے جب کہ یعنی شروع کے اندر جب جو بھی مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے کمپرومائز کر کے ساتھ رہ رہے، بالکل ایسے ہی۔ اب وہی بیوی آج سے 20 سال کے بعد جا کر وہ 18 سال پرانی بات کھولتی ہے کہ اس وقت تو یہی کر چکے تھے، کیونکہ اب حالات چینج ہو چکے ہوتے ہیں، بن نہیں رہی، یا مثلا بچے جوان ہو گئے، اب عورت شوہر کے اوپر ریلائی کرنے کے بجائے بچوں پہ ریلائی کر رہی ہے۔
اب ایسی صورت کے اندر اس کا اپنا بیان بھی مشکوک ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں اگر یہ طلاق 18 سال پہلے دے چکا تو تم 18 سال سے اس کے ساتھ کر کے آ رہی ہو. صحیح بات ہے. یہ سوالات جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یقیناً عورتوں کو یہی چاہیے کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس کو اپنا شوہر کا معاملہ سمجھ کر، یا یہ کہ نہیں ہم دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، ان باتوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس معاملے میں اپنے گھر والوں کو اعتماد ملے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب لڑکی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے میکے میں دی تھی کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے اتنی طلاقیں دے دی ہیں یا یہ الفاظ بول دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں دی تھی. یہ تو اسی لیے لڑکی والے بھی کہتے ہیں بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے. تو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر سامنے بات آئی ہے کہ بھئی پہلے بھی اتنی طلاقیں دے چکا ہے، تو لہٰذا آپس میں شوہر کے ساتھ آپ کو جتنی ہی محبت ہو، چونکہ اس محبت کی بنیاد رشتہ ازدواج ہے، شریعت نے جو نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دونوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ہے. تو لہٰذا اگر وہ رشتہ ہی خدا نخواستہ حرام ہو گیا تو اب وہ محبت جو ہے وہ آپ کو اس گناہ میں نہ مبتلا کر دے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر دونوں ہی افراد، مرد بھی اور عورت بھی، اپنے اندر خوف خداوندی پیدا کریں، اور اس طرح کے خلوت کے جو امور ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی طلاق کے الفاظ خلوت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے تو اس کو دارالفتہ سے رہنمائی بھی حاصل کریں. ضرورت پڑنے پر اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، بتا دیں کہ بھئی دیکھیں یہ واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کے اوپر یہ رہنمائی لی ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور شیطان ورغلانے کے لیے موجود ہوتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں دونوں میاں بیوی اپنے بیان پر اکٹھا ہوتے ہیں کہ ہمیں فتویٰ دے دیں، ہم نے فقط ایک طلاق دی ہے، ہمیں فتویٰ دے دیں، ہم نے ایک طلاق دی ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اب وہ فتویٰ لے جا کر در حقیقت اپنی فیملی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں مفتی صاحب نے لکھ کے دیا ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ وہ پوری بات کو سمجھیں کہ مفتی صاحب کہہ کے آ رہے ہیں ایک طلاق کے اوپر ساتھ رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے. لیکن جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی اس وقت کون لوگ موجود تھے جن کے سامنے آپ نے جو ہے وہ یہ طلاق کی بات کی ہے، بھئی فلاں فلاں بھی تھے، تو سر ذرا ان کو بلا کے لے آئیے. نہیں، وہ آنے کو تیار نہیں ہے. تو جب اس کے اوپر ہماری جانب سے یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ مشکوک لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ ان کو بلا کر ہی لائیں ورنہ ہم جواب نہیں دیں گے، اور ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ ہم تم دونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں گے جب تک کہ فتویٰ نہیں لاؤ گے. خاندان بس اوقات جو اسی طرف ہوتا ہے، اور یہ انہیں نہیں بتا رہے ہوتے کہ مفتی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہاں بالکل. لیکن جب بات بالکل اینڈ پر آ جاتی ہے اور نتیجہ یہ کہ ان کو بلانا ہی پڑتا ہے، بلاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کے حالات کچھ اور نظر آتے ہیں کہ وہ آ کے یہ گواہ سارے بیان دیتے ہیں کہ سر یہ تو 3 طلاقیں دے چکے ہیں ایک دوسرے کو، یہ سارا کچھ کام ہی ختم کر چکے ہیں اور یہ اس بارے میں. اچھا پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی عذر یا ہیلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا بنیادی چیز پیش نظر رکھیں، مرد بھی عورت بھی، کہ جو آپ کے آپس کی محبت ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ ایک حلال رشتہ ازدواج کی وجہ سے جس کو شریعت نے نکاح قرار دیا ہے، جب تک وہ قائم ہے تو وہ محبت بھی ہے، وہی ساری چیزیں بھی ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں کو بڑا بغور جائزہ لینا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ تو اس کو چھپانے کی اب ضرورت نہیں ہے. جب ڈاکٹر کو اگر ہم اپنا مرض نہیں بتائیں گے تو پھر علاج کس چیز کا کریں گے؟ تو اگر کوئی مرض کی جگہ دوسرا مرض بتا دیں تو آپ خود ہی بتائیں کہ اس کی دوائی کے ساتھ پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا. مرض اس کو جو ہے اس کو چھپائے اور کوئی اور چیز بتائے، ڈاکٹر وہی آپ کے لیے تجویز کرے گا. یہی معاملہ یہاں ہے کہ آپ علماء سے جا کر پوچھ کیا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس جو تحریر بھی آتی ہے تو آپ سوال بھی پڑھیے اور اس کا جواب بھی دیکھیے. تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کیا طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے جس طرح نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جی سوال بھی آ گیا ہے کہ نکاح تو ہوتا ہے مجمع میں، اتنے گواہان کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہے، گواہ بھی ہیں، سب ہیں. اب میاں بیوی آپس میں لڑے ہیں، شوہر نے طلاق دے دی تو اب گواہ تو ہے نہیں ہے، تو اس کو بھی بعض ریزن بنا لیتے ہیں بھی گواہ ہی نہیں ہے تو ہوئی نہیں طلاق. کیا کہیں گے؟ طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں، بلکہ خود بیوی کا سننا یا اس کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں. اچھا. بنیادی چیز یہ ہے کہ شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق اتنی آواز میں نکلے کہ اس کے اپنے کان خود اس آواز کو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو اس صورت کے اندر طلاق ہو جائے گی. ڈیپینڈ اب وہ الفاظ پہ کرے گا کہ وہ الفاظ کیا تھے. لیکن بہرحال اگر کوئی کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ جناب میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ ڈائیورس دے رہا ہوں، تو اس کے یہ الفاظ کہتے وقت اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا،
وہ بالکل جناب ریگستان کے اندر موجود تھا، تو لیکن اتنے آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن رہے ہیں تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں بیوی کو پتہ جب تک نہیں ہے تو وہ تو گناہگار ساتھ رہنے سے نہیں ہوگی، لیکن شوہر پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو اطلاع کرے۔ یہ تو ہم نے بات کی طلاق کے الفاظ بولنے سے، یعنی اکیلے میں کوئی مرد بیٹھا جی جو ہے وہ بیٹھا بیوی ہوا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو بغیر گواہوں کی بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح کے لیے گواہ ضرور شرط ہے، طلاق کے لیے جو ہے وہ گواہ شرط نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ اس میں بھی گواہ ہونا جی وہ ضروری ہے۔ البتہ ان شوہروں سے میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ کا نکاح ہونے لگا تھا تو اس وقت تو کفیل صاحب طرح طرح کی میٹنگ ہوئی، آج ایک پنچایت بیٹھ رہی ہے، طے ہو رہا ہے کہ بھائی وہ کب ہے، منگنی کب ہے، تو مایو کب ہے، مہندی کب ہے، جو بھی ناجائز رسومات بھی اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ بھی سب طے کر رہے ہوتے ہیں، بھی آپ کی طرف سے کیا ہے، ہماری طرف سے کیا ہے، اچھا بارات میں کتنے آئیں گے، کیا ہے، یہ سب چیزیں کھانے تک کی ڈشوں کے اوپر آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جب طلاق کا معاملہ آ جائے تو نہ آپ اپنی فیملی کے کسی کو اعتماد میں لیں، نہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، نہ آپ اپنے کسی عزیزوں سے دوستوں سے مشورہ لیں، نہ کسی عالم صاحب سے جا کر آپ رہنمائی لیں، اور ڈائریکٹ ہی معاذ اللہ ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے بالکل وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں فرمایا گیا حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ طلاق کا معاملہ ہے۔ طلاق یہ ہے کہ جس میں دو گھروں کے اندر اور دو خاندانوں میں ایک دھراڑ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ کر رہ جاتے گئے۔ شیطان بھی اپنے چیلوں کو مختلف ڈیوٹیاں دیتا ہے، اور وہ پھر پانی پر اپنا ایک تخت بچھا کر وہ لوگوں اپنے چیلوں کو بلاتا ہے کہ تم نے کیا کروایا، کس سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، کوئی اسے کہتا ہے کہ چوری کروا دی، کوئی اسے کہتا ہے بدکاری کرا دی، برائی کرا دی، فلاں چیز میں نے گناہ کروا دیا۔ شیطان کے چیلے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایسا خاص رسپانس نہیں، مگر ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر طلاق کروا دی، تو وہ اسے پاس بلاتا ہے، ہاں تم نے کچھ کام کیا، اس کو تسلیاں دیتا ہے، گویا کہ اس کو گلے لگا رہا ہے کہ تم نے کچھ کام کیا ہے۔ تو شیطان اس معاملے میں کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ طلاق دو میاں بیوی کے اندر ہوئی ہے تو وہ دھراڑ ایسی پڑی کہ دو خاندان ٹوٹ جائیں گے، اس کے اندر دو خاندان والے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے آگے اس طلاق کے بعد کتنے حرام کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، ایک دوسروں کی مخالفتوں کے اندر، بعض اوقات ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ کفیل صاحب بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں وٹا سٹا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، یعنی ایک رشتے کے ساتھ دوسرا رشتہ جڑا ہوا ہے، خاندان کے خاندان جو ہے کئی طلاقیں ہو جاتی، یعنی ایک تو کہیں کسی جگہ تو چلو لڑائی ہوئی، کوئی وجہ پائی گئی، اور بقیہ 5-7 جگہیں بغیر کسی وجہ کے، کہ صرف اس وجہ سے کہ فلاں کو طلاق دی گئی تو اب ہم بھی ان کے خاندان کی ساری عورتوں کو طلاق دیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپس میں غیبتوں کا، بہتانوں کا اور آپس میں قطع رحمیوں کا ایک جو ہے وہ سمجھیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتنے حقوق طلب کرتے ہیں نا اس کے بعد، آپ صرف غیبت چگلی یہ والے معاملات گناہ بالکل یہ بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق زبان سے رہے گا، لیکن اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی چیزوں کے اوپر بھی بعض اوقات کوئی چیزیں کسی کے نام پر ہیں، ان کو باقاعدہ شرعی طور پر مالکانہ حقوق نہیں ہے، بعض اوقات کوئی ادھر جہیز کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ادھر ان کا نقصان کرتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ ایک کام نہیں ہے، اس کے بعد کئی اس طرح کے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شعور اور سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح کا جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے آپ کسی عالم صاحب، مفتی صاحب سے رہنمائی لیں، اپنے خاندان کے معاملات بھی، ہاں جی ہاں آپ نے ایک طرف کی بات تھوڑی سی بتا دی اور وہ اپنے مطلب کا کچھ مسئلہ پوچھ لیا اور دوسری طرف باتیں بالکل چھپا رہی، تو پھر بھی بس اوقات نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں واضح کر کے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ چلیں مزید سوالات۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہو اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ آپس میں جدا رہ رہے ہوں تو اب ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا اس کے لیے بھی کہیں اور نکاح کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ کسی شخص نے ایک طلاق دی اور طلاق کے بعد ایک عرصہ جو ہے وہ گزر گیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اس کے بعد عورت کی جو عدت طلاق کی بنتی تھی وہ گزر گئی، تو اگر فقط ایک ہی طلاق دی تھی اور اس سے پہلے بھی زندگی میں کوئی اور طلاق نہیں دی تو اب اس صورت کے اندر رجوع کا یہاں پر اختیار موجود ہے۔
لیکن اگر عدت کے اندر رجوع کیا، یعنی عورت اگر جو ہے وہ حمل سے ہے تو بچے کی پیدائش سے پہلے، عورت جو ہے وہ حمل والی نہیں ہے تو پھر 3 مینسز کے دوران جو ہے وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کی بھی حاجت نہیں ہوگی جبکہ وہ طلاق رجعی ہو۔ اور اس کا جو سنت طریقہ رجوع کا ہے وہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر اپنی بیوی کو کہے میں نے تم سے رجوع کیا، یا اگر بیوی نہیں ہے تو 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ بھئی میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اور پھر اس بات کی اطلاع بیوی کو پہنچا دے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ طریقہ لوگ اختیار نہیں کرتے، وہ بس ساتھ رہنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان میں بھی زبان سے نہیں کرتے، ہاں ان کے اندر بھی رجوع ہو جاتا ہے بالفعل، لیکن رجوع بالقول اور وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے رجوع کسی بھی طرح کا نہیں کیا، نہ رجوع بالقول کیا نہ بالفعل کیا، اور عورت کی وہ عدت گزر گئی، تو اب نکاح ہو گیا ختم۔ اچھا، شوہر تو پہلے ہی اس معاملے میں وہ ہے، لیکن عورت بھی آزاد ہے کہ جہاں چاہے نکاح آگے کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ہی عورت فارغ ہوگی۔ اگر ایک طلاق ڈائریکٹ بائن ہوئی یا رجعی تھی اور عدت گزر کر وہ بائن ہو گئی تو بھی عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ اب وہ آگے نکاح کہیں اور کر سکتی۔ اگر اسی شوہر سے اسے نکاح کرنا ہے اور 3 طلاقوں سے کم والی کیفیت ہے تو اب طلاق بائن کے اندر عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر عورت راضی نہیں ہوگی تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابھی 2 تو ہوئی نہیں، 1 ہوئی ہے صرف۔ جی، مگر اس ایک سے وہ نکاح سے باہر ہو گئی نا، طلاق بائن تھی تو نکاح ختم ہو گیا۔ جو رجوع کی ہم نے بات کی، عدت کے اندر جو رجوع ہے، جو طلاق رجعی کا رجوع ہے، اس میں جو ہے وہ عورت کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس میں شوہر یک طرفہ بھی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن جب یہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو وہ طلاق رجعی طلاق بائن ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہو یا انہی ایسے الفاظ سے طلاق دی جس سے ڈائریکٹلی طلاق بائن واقع ہو گئی، تو ان دونوں صورتوں میں اب جب نیا نکاح ہوگا تو عورت کی رضامندی بھی ضروری ہوگی اور نیا حق مہر بھی باقاعدہ طے کیا جائے گا، اور جو پچھلا حق مہر ہے اس کی ادائیگی بھی شوہر کے ذمہ لازم رہے گی۔ اب وہ عورت معاف کر دے وہ جدا بات ہے، لیکن بہرحال دونوں نکاحوں کا الگ الگ حق مہر ہوگا۔ اور اس نئے نکاح کے بعد بھی جو شوہر کے پاس طلاقوں کا حق ہوگا وہ دوبارہ 3 نہیں آ جائے گا، بلکہ اگر پہلے 1 طلاق تھی تو اب 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، اگر پہلے 2 دے دی تھی تو اب 1 طلاق کا حق اس کے پاس باقی ہوگا، وہ جڑی رہے گی، وہ جدا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کتنا ہی وقت گزر جائے، اچھا یہ بھی نہیں کہ جناب جو ہے وہ 1 سال میں ہی آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر 15 سال بھی جو ہے وہ جدا ہو گئے تھے 1 طلاق کے بعد اور اب 15 سال کے بعد دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کنفیوژن کسی کو نہ ہو کہ یہ سارے احکامات 3 طلاقوں سے کم والی صورتوں کے ہیں۔ 3 طلاقوں کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ 3 طلاقیں چاہے ایک سانس میں دی ہوں، چاہے ایک وقت میں دی ہوں، یا 1 سال، دوسرے سال، تیسرے سال ایک ایک کر کے دی ہو، باہر صورت تینوں وہ 3 ہی ہیں، اور اس کے بعد رجوع کی پھر کوئی صورت نہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 1 طلاق شوہر نے دی اور معاملہ خاموشی ہو گئی، دونوں طرف ناراضگی ہے، دور دور ہو گئے اور عدت بھی گزر گئی، 1-2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں بقیہ بھی 2 لیں، جب تک 3 نہیں ہوں گے تو عورت فارغ ہی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ہوگی، بھلے عدت بھی گزر جائے، تو اب بقیہ بھی 2 دوبارہ لینے پڑیں گی۔ بقیہ 2 جو ہے وہ نہیں لینے کی حاجت بھی نہیں ہے، اور اب اگر وہ بقیہ 2 دیتا ہے عدت گزرنے کے بعد تو وہ واقع بھی نہیں ہوں گی عدت گزرنے کے بعد۔ اچھا، عدت کے دوران اگر دیتا ہے تو واقع ہو جائیں گی، صحیح، لیکن عدت گزرنے کے بعد دے گا تو پھر اس صورت کے اندر وہ طلاق واقع بھی نہیں ہوں گی۔ اب اور کیوں نہیں یہ واقع ہوگی؟ کیونکہ عدت کے اندر عورت نکاح کی محل ہے، یعنی عورت کا نکاح باقی ہے کسی بعض اعتبارات سے، تو اس لیے تو وہ طلاق اس کو ایڈ ہو جائیں گی۔ یعنی ابھی تک وہ اس کی بیوی ہے، جب نکاح ہی ختم ہو گیا تو پھر ایسے ہی ہے کوئی کسی راہ چلتی عورت کو بول دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو بھائی اس کے کہنے سے اس کو کیوں طلاق ہوگی؟ یہ اس کا شوہر ہی نہیں ہے جب، تو پھر طلاق کیسے ہوگی؟ یعنی 1 کے بعد بھی اب وہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق ہی نہیں ہوگی، عام بن جائے گی،
تو اب وہ جہاں شادی وہ کرنا جہاں چاہیں شادی جو ہے جائے کر سکتی. اچھا یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب فریقین کا اتفاق حالات واقعات چیزوں کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، جو طلاق کے اسٹیپس ہیں کہ اگر خاندان کے اندر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو جناب پہلے واضح و نصیحت کے ذریعے ٹھیک معاملات ٹھیک کو آپ سیٹ کریں، پھر بستر الگ کر لیں، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے حکم کو شامل کر لیں. دی اینڈ یہ سب اسٹیپس جو بیان کیے گئے قرآن و حدیث کے اندر کرنے کے بعد طلاق کی طرف ہی اتفاق ہوا کہ بھئی اور کوئی حل نہیں ہے. تو ایسے موقع کے اوپر یہ ضروری اس بات کو ذہن نشین لوگوں کو رکھنا چاہیے، خاص طور پہ بسا اوقات جب ایسا جھگڑے والا معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے طلاق لینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا اسی بات پر زور ہوتا ہے کہ نہیں 3 بار ہی کہو. تو ایسا نہ کریں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا، ایک طہر میں دینا، یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے. طلاق اس سے بھی واقع ہو جاتی ہیں اور تینوں ہی ہو جائیں گی، مگر ایسا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، ناجائز ہے. اور جو اس سے وہ کام کروانے پر زور دے رہا ہے یقیناً وہ بھی گناہگار ہوگا کہ گناہ کے کام کی طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کا معاملہ ایک طلاق سے بھی حل ہو رہا ہے کہ بھئی عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی بیٹی آزاد ہے، آپ کی بہن آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، تو آپ خواہ خواہی نہ خود گناہگار ہوں نہ شوہر کو گناہگار کریں اور ایک ہی طلاق پر اکتفا کریں. اور اس کے لیے طلاق احسن یا حسن یا طلاق سنت کا جو طریقہ ہے اسی کے اوپر آپ اکتفا کر لیں گے تو کافی ہوگا. تو لہٰذا ایک طلاق جو ہے وہ لے کر عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کرے. اس کا فائدہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان دونوں کی آپس میں نہیں بن پا رہے، اب لڑکی کا آگے بھی کسی جگہ پر جو ہے مثال کے طور پر رشتہ کرنا تھا یا رشتہ ہو گیا تھا، کوئی ایسے معاملات ہوئے کہ وہاں سے جو ہے وہ طلاق ہو گئی یا اور دیگر کچھ ایسے امور ہوئے اور اب آپ کو ریٹرن جو ہے وہ پہلے والے شوہر کے پاس ہی آنا ہے. بس اوقات بچوں والے معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے تھے کہ جو بھی جذباتی فیصلہ کر کے چلے تو گئے، لیکن اب 5 6 8 10 ماہ سال چند سالوں بعد بچوں کی وجہ سے دونوں ملنا چاہیں. تو دیکھیں 3 طلاقوں سے جب کم طلاقیں ہوں گی تو ملنا آسان ہوگا کہ نکاح کے ذریعے سے آپ رجوع کر سکیں گے عدت کے بعد بھی، اور عدت میں تو بغیر نکاح بھی آپ رجوع کر سکیں گے جبکہ طلاق رجعی دی ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر بلا تحلیل شرعی جو ہے وہ کوئی بھی واپسی کی گنجائش نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس بات کو چاہے حالات کیسے بھی ہوں سوچنا چاہیے، آگے کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور اس سے آپ کا کچھ جا بھی نہیں رہا. یہ ہونا کہ آپ کے پاس آپ کو جو چیز چاہیے وہ تو آپ کی مل گئی کہ بھئی طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. تو آپ کو جب اتنے ہی چیز سے کام چل گیا ہے تو آپ اس سے اپنے راستے زندگی کے جدا کر لیں. آگے کے امور آپ اپنے نمٹائیں، وہ اپنے نمٹائیں. لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اگر ریٹرن آنا پڑا، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مر جائیں گے ریٹرن نہیں آئیں گے، پھر ٹھیک ہے آپ نہ آئیں، کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئیں ہی آئیں آپ. لیکن اگر کبھی آپ نہ رہے، آپ کی بیٹی ہی جو ہے وہ بے آسرا ہو گئی، اس کو ہی اس بات کا احساس ہوا کہ اب مجھے کوئی اس معاشرے کے اندر دیکھنے والا نہیں ہے، بھئی ایک پہلا شوہر ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ سکتی ہو تو میں تمہاری کفالت کر لیتا ہوں یا دیگر امور، صحیح بات. تو اس کے پاس ایک راستہ موجود ہوگا کہ بھئی میں آسان طریقے سے اس سے رجوع کر سکتی. اچھا پہلے ایک طلاق سے فراغت ہو رہی یا 3 سے؟ جی باہر صورت عورت کو عدت تو گزارنی، جی عدت کے بغیر تو وہ کہیں بھی آگے سلسلہ بھی اس کا نہیں کر سکتی، نکاح کر ہی نہیں سکتی. جب دونوں فریق اسی پر ہی ہیں کہ رشتہ ختم کرنا ہے تو جی. شریعت کا جو خوبصورت یہ طریقہ اور انداز بیان کیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ روکنا ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ یا احسان کرتے ہوئے پھر آزاد کرنا چھوڑنا ہے. تو یہ ایک آسن طریقہ، خوبصورت انداز کہ ایک طلاق ہو اور اس کے بعد عدت گزرنے دی جائے. جب وہ عدت گزر جائے گی تو اب نکاح ختم. نکاح ختم ہونے کے بعد یہ بھی آزاد ہے وہ بھی آزاد ہے، یعنی اب عورت جہاں بھی چاہے آگے وہ نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے جب اس کی عدت کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے. اور نہ بھی کہیں ہو تو واپسی ریٹرن ہونے کی تو صورت یہاں پہ گنجائش موجود ہے کہ عدت ختم ہوگی تو اب دوبارہ نکاح کے ذریعے سے گھر بسایا جا سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں جبکہ ایک طلاق ہو یا 2 طلاقیں واقع ہوں. اگر خدا نہ خواستہ تینوں ہی کسی نے دے دی ہوں، چاہے وقفے سے ایک ساتھ
یا مختلف سالوں میں ہی اگر اس نے ایک ایک کر کے دی ہو تو باہر صورت تینوں تین ہی ہوتی ہیں، تین ہونے کے بعد وہ ایک نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل غلط اور قرآن حدیث سے متصادم ہے کہ جو تین کو کہے کہ ایک ہے، تین طلاقیں ہیں تو اس کو کہنی ایک ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تین ہے تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب اور رسالہ طلاق کے آسان مسائل، طلاق کے آسان مسائل کے حوالے سے اگر آپ یہ رسالہ حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے ایک باقاعدہ پمفلٹ جاری کیا، اور یہ ہم نے کیا کہ لاکھوں کے حساب سے بانٹے، تقسیم کیے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس تو ملے۔ طلاق کے حوالے سے کچھ احکام شرع، مدنی پھول اس کے پورے ترتیب دیے کہ کیا اس کے اندر انداز ہونے چاہیے، سٹیپس کیا ہوں، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ طلاق تک وہ جائے یا نہ جائے، تو وہ آپ لیجئے اور اس کے مطابق اپنے خاندان اور فیملی والے معاملات کو آپ اگر حل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ بچت والی بھی صورت ہے، گناہگار بھی نہیں ہوں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ایک درست طریقے سے معاملہ حل بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہے، یہ بھی اویئرنیس کے طور پر ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، دارالہدایٰ سنت کے نمبر صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں۔ آپ ان نمبرز پر کال کر کے کسی کا بھی مسئلہ ہے تو وہ یہاں پوچھیں گے۔ یہ ہماری کچھ گفتگو سن کر آپ اپنے بارے میں خود ہی اس کو، یا کوئی شخص بھی اپنے بارے میں اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے میرے لیے یہ صورت بچت والی ہے، تو اس کو آپ اپنے اوپر یوں لاگو نہ کریں، بلکہ آپ مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ شیئر کریں اور پوچھیے۔ اگر آپ کے شہر میں دارالہدایٰ سنت ہے تو کراچی شہر ہے، 5 دارالہدایٰ سنت ہیں، تو آپ براہ راست چلے جائیں، آفس کھلے ہوتے ہیں، دارالہدایٰ کھلے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر مشورہ کریں۔ حیدرآباد میں بھی دارالہدایٰ سنت کی شاخ ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، گجرانوالہ، یہ چند شہر ہیں پاکستان کے بڑے بڑے کہ جن کے اندر دارالہدایٰ سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں، تو آپ براہ راست بھی جا کر تحریری طور پر بھی فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔